نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و احسان ہے کہ جس کی توفیق خاص سے اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم فرمایا۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے شعبہ نظامت دعوت کے زیر اہتمام آن لائن دروس عرفان القرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کی اس گفتگو کی مناسبت سے قرآن مجید سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کا شرف حاصل میں نے کیا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ میں تقرب و رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ معزز سامعین و ناظرین، بحمدہ تعالی اس سے پہلے وسیلے کے تصور پر ہم نے 2 نشستیں کیں، اور دونوں نشستوں میں ہم نے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں تصور وسیلہ پر بڑی تفصیل اور وضاحت سے گفتگو کی۔ دوسری نشست کے آخری حصے میں چند ایک احادیث مبارکہ تصور وسیلہ پر ہم نے پیش کی۔ آج کی گفتگو کی ابتدا میں جس حدیث پاک سے کر رہا ہوں اس کے راوی ہیں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، المستدرک للحاکم اور ان کے علاوہ کئی دیگر محدثین نے ان کو اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ یہ حدیث پاک تمام محدثین کے نزدیک حدیث صحیح ہے، اور اس کے صحیح ہونے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس حدیث پاک کی تائید کی۔ حاضرین یہ احتشام، پھر اس سے بڑی اہم بات کہ یہ حدیث پاک آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے براہ راست توسل کے باب میں قوی دلیل کی حیثیت رکھتی ہے، کہ جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابی کو حکم فرمایا کہ میرے وسیلے سے دعا کرو، اور بات یہاں تک ختم نہ ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے جہاں اپنے وسیلے کا حکم دیا کہ اللہ کے حضور میرا وسیلہ پیش کرو، پھر ساتھ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا استغاثہ پیش کرو، مجھے پکارو۔ سامعین ذی احتشام، امام ترمذی اس حدیث کو کتاب الدعوات میں لائے ہیں، جس سے امام ترمذی کے مذہب کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا مجرب نسخہ یہی حدیث پاک ہے۔ ان عثمان بن حنیف ان رجلا ضریر البصر اتى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقال ادعو اللہ لی ان يعافینی فقال ان شئت اخرت لك وهو خیر وان شئت دعوت فقال ادعو فامره ان يتوضا فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسالك واتوجه اليك بمحمد النبي الرحمه يا محمد اني قد توجهت بك الى ربی فی حاجتی هذه لتقضى اللهم فشفعه فی۔ روى الترمذی هذا الحدیث بسندہ والنسائی وابن ماجہ وهذا اللفظ له وهكذا روى الامام احمد فی مسندہ
وقال ابو عیسیٰ الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح وقال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح علی شرف الشیخین وقال الہیثمی ھذا حدیث صحیح وہکذا ذکر البانی ھذا حدیث صحیح وفی روایت الاحمد قال ففعل الرجل فبرأ او کما قال۔ اب محدثین کی اصطلاح میں اس حدیث پاک کو حدیث دریر بھی کہتے ہیں، یعنی ایک نابینا صحابی کے متعلق حدیث پاک۔ حاضرین ذی احتشام، یہ چند ابتدائی گفتگو کا جو حصہ ہے، اس میں چند ایک اہم باتیں ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب کوئی محدث حدیث وارد کرتا ہے، حدیث لاتا ہے، تو اس کا ایک فعل ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس سے اس کے مذہب کا پتہ چلتا ہے اور حدیث کے مضمون پر اس کے اعتماد اور اس کے اعتقاد کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس حدیث کو کس باب میں لا رہا ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو لائے ہیں کتاب الدعوات میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب تمہیں کوئی حاجت پیش آ جائے، تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے اور تم دعا کرنا چاہو، تو امام ترمذی بتا رہے ہیں کہ لوگوں اس دعا کرتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا اور اس دعا کی قبولیت کا مجرب نسخہ یہی حدیث پاک ہے۔ کیوں کہ اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود توسل کے الفاظ اور کلمات سکھائے صحابی کو، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف وہ توسل کے الفاظ نہیں سکھائے بلکہ استغاثہ پیش کرنے کا طریقہ بھی آقا علیہ السلام نے سکھایا۔ اب معزز سامعین و ناظرین، اس حدیث پاک کے متعلق اور مزید تفصیل ہے، مگر آپ اس کے طرق اور اس کی اسانید کے حوالے سے مطالعہ کرنا چاہیں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، آپ کی کتاب ہے کتاب التوسل، آپ اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب جو حدیث پاک میں بیان کر رہا ہوں، اس حدیث کے دو حصے ہیں، اس میں دو چیزوں کا بیان ہے۔ حدیث کا پہلا حصہ ہے توسل پر، اور حدیث پاک کا دوسرا حصہ ہے استغاثہ و استعانت پر، کہ جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کلمات سکھائے کہ میرے وسیلے سے اللہ کے حضور متوجہ ہو، اور دوسرے حصے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے پکاریں، مجھے ندا دیں۔ اب حاضرین یہ احتشام یاد رکھ لیں کہ توسل کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کو پکارے، اسے ندا دے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مخاطب ہو۔ کیسے؟ جیسے اللہم، پھر آگے جو دعا کے کلمات آئیں، یا اللہ کے الفاظ کے ساتھ بندہ اللہ کو پکارے، پھر اللہ کو پکارتے ہوئے جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو حضور کی ذات کو اور حضور کے ذکر کو بطور وسیلہ پیش کرے اللہ کے حضور۔ اب پہلے حصے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو اور اپنے صحابی کے ذریعے پوری امت کو یہ بات سکھائی کہ اللہ کو پکار کر سوال کرنا۔ اب آقا علیہ السلام خود سکھا رہے ہیں صحابی کو اور آگے قیامت تک پوری امت کو، کیا کہ اللہ کے حضور سوال کرنا اور اللہ کے حضور میرا وسیلہ پیش کرنا اور عرض کرنا مولا میں تیرے نبی جو نبی رحمت ہے کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں متوجہ ہو رہا ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرا وسیلہ پیش کر چکو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا یا محمد۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کیسے؟ کہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجاتی، کہ یا رسول اللہ آپ کے وسیلے سے اب میں اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو رہا ہوں۔ پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا، کہا باری تعالیٰ، عرض کی باری تعالیٰ میں تیرے حضور وسیلہ مصطفیٰ سے متوجہ ہو رہا ہوں۔
پھر آقا دو جہاں کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے رب کائنات کی بارگاہ میں متوجہ ہو رہا ہوں۔ ادھر اللہ کے حضور وسیلہ بھی پیش کیا جا رہا ہے، اور ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حاضرین ذی احتشام، اب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وسیلے سے اللہ کے حضور متوجہ ہو رہا ہوں، وہ یہ عرض کر رہا ہے، اور یہ ایسا کہنا یہ دعائے استغاثہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے وہ دعا سکھائی، وہ کلمات سکھائے، وہ طریقہ سکھایا، وہ عقیدہ بتایا، وہ عقیدہ سکھایا، وہ کلمات سکھائے کہ جس میں ایک ہی حدیث میں ایک ہی وقت میں آقا نے جو کلمات سکھائے وہاں توسل بن نبی بھی ہے اور استغاثہ بن نبی بھی ہے۔ اب حاضرین محترم، کوئی یہ گمان کرے کہ اللہ کے حضور فقط عمل صالح ہی وسیلہ بن سکتا ہے اور عمل صالح ہی کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے، ذات مصطفیٰ کا وسیلہ جائز نہیں، اسے چاہیے کہ اس حدیث کو غور سے پڑھے اور غور سے سنے کہ جب وہ شخص نبینا صحابی جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی آقا دعا کیجئے کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرمائے، ان یعافینی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان شئت اخرت لک، اگر تو چاہے تو میں مؤخر کرتا ہوں، وہو خیر، یہ بہتر ہے، وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ، اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے اللہ پاک مجھے عافیت عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو وضو کر کے آؤ، وہ وضو کر کے آیا، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب نفل ادا کرو، جب نفل ادا کر چکا تو حضور نے فرمایا اب دعا کرتے ہوئے اللہ کے حضور عرض کرو، کیسے کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب میرے وسیلے سے اللہ کے حضور متوجہ ہو جاؤ۔ سامعین ذی احتشام، آقا دو جہاں خود وسیلہ سکھا رہے ہیں۔ اب یہاں بڑی اہم بات وہ کیا کہ جب اس صحابی نے نماز پڑھ لی تھی، اب کوئی یہ کہے کہ فقط اللہ کے حضور عمل صالح ہی وسیلہ بن سکتا ہے، تو ذرا یہاں غور کرے کہ آقا علیہ السلام نے جب اس نے نفل پڑھ لیے تو حضور نے فرمایا کہ اب میرا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرو، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے فرماتے ہیں اب تو نے اللہ کے حضور سجدہ کیا، اللہ کے حضور جھک گیا، سجدہ ریز ہو گیا، عجز و انکساری پیش کی، تو جب نماز پڑھ لی تو آقا فرماتے اب اپنی اسی نماز کو اللہ کے حضور وسیلے کے طور پہ پیش کر اور اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کر، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس نے نماز پڑھ لی، نفل پڑھ لیے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آگے جب وسیلہ پیش کرنے کی باری آئی تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ آگے نماز ہی کو وسیلے کے طور پہ پیش کرو، حضور نے فرمایا اب میرا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرو اور اللہ کے حضور میرے وسیلے سے متوجہ ہو جاؤ۔ آقا علیہ السلام کا یہ عمل بتاتا ہے کیا کہ فقط اللہ کے حضور عمل صالح ہی وسیلہ نہیں بن سکتا، بلکہ اس عمل سے بڑھ کر ذات مصطفیٰ اللہ کے حضور وسیلے کی حقدار ہے کہ حضور کا وسیلہ پیش کیا جائے۔ کیوں کہ عمل صالح ہے کیا ہمارے نزدیک، وہ کیا ہے عمل صالح، وہ کیسے بنتا ہے؟ سامعین ذی احتشام، اب یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، وہ کیا کہ مثال کے طور پر نماز کا حکم قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرو۔ اب نماز کتنی قائم کریں، 2 رکعتیں پڑھیں، 4 رکعتیں پڑھیں، 8 رکعتیں پڑھیں، اللہ رب العزت نے یہ تقسیم نہیں بتائی۔ اب وہ کہاں سے پتہ چلا؟ وہ پتہ چلا ذات مصطفیٰ سے۔ اب فجر کی 2 رکعتیں ہیں تو فجر کی 2 رکعتیں بندہ 2 کی جگہ 4 پڑھ لے، تو اب 4 پڑھنے سے چاہیے تو یہ تھا کہ اجر دگنا ملتا، مگر نہیں، 4 پڑھی تو بدعت بن گیا،
دو پڑھی تو اللہ کے حضور وہ عمل صالح ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے دو پڑھی، رب کائنات کے محبوب نے دو پڑھی. پتہ کیا چلا؟ ہمارا عمل جو صالح عمل ہے وہ صالح تب بنتا ہے جب ہم تاجدار کائنات کی سیرت و سنت پہ عمل کر کے اس کو پورا کریں گے تو وہ صالح بنتا ہے. حاضرین ذی احتشام، ایک عمل کو صالح بنایا کس نے؟ وہ عمل رد ہو جاتا اگر امر رسول نہ ہوتا. اب آئیے اس سے آگے چلتے ہیں. وہ کیا کہ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس حدیث کا اطلاق فقط زمانہ مصطفیٰ اور ظاہری حیات پر کیا جاتا ہے. نہیں، جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حضور اپنی توبہ اور بخشش و مغفرت کے لیے تاجدار کائنات کا وسیلہ پیش کیا. پھر حضور کے زمانہ اقدس میں اور ظاہری حیات میں حضور خود صحابی کو وسیلے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اسی طرح جائز اور حق ہے جیسے آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اور حضور کے زمانہ ظاہری میں جائز تھا، اسی طرح بعد از وصال بھی جائز ہے. اب جو میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں اس کو روایت کیا ہے امام طبرانی نے اور حدیث کا نمبر ہے 8311. وہ کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے کہ ایک شخص اس کو کوئی کام تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے. وہ بار بار ان کے دربار پہ حاضر ہوتا اور نہ کوئی ان کی طرف توجہ دیتا، نہ کوئی انہیں اندر جانے دیتا، ان کی کوئی سنوائی نہ ہوتی، کوئی ان کی حاجت پوری نہ کرتا، کوئی ان کا کام نہ کرتا. تو وہ پریشان تھے. اسی اثناء میں حضرت عثمان بن حنیف سے اس شخص کی ملاقات ہو گئی. وہی حضرت عثمان بن حنیف جنہوں نے اس سے پہلی حدیث کو روایت کیا. اب اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں حضرت سہل بن حنیف، ان کے چچا ہیں عثمان بن حنیف. اب بھتیجا روایت کر رہا ہے اپنے چچا سے. وہ شخص کہنے لگا میری پریشانی ہے، میں بار بار جاتا ہوں. واقعہ سارا سنایا. جب واقعہ سنایا تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا ادھر آ. بلایا اور بلا کر وہی طریقہ سکھایا جو طریقہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نابینا صحابی کو سکھایا تھا. حضرت عثمان بن حنیف نے کہا جاؤ وضو کر کے آؤ. وضو کر کے آیا، نفل پڑھے، نفل پڑھ کے دعا مانگ کر دعا میں مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا. اب حاضرین ذی احتشام، جب وہ دوبارہ ملاقات کے لیے آیا، وہ روکنے والا شخص جو تھا جو بار بار روک دیتا تھا اور حضرت عثمان غنی سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں جانے دیتا تھا، وہی شخص جب اس بار وسیلہ پیش کر کے آیا تو روکنے والے نے بازو سے پکڑا اور بازو سے پکڑ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں لے گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا. جب حاجت کو پورا کیا تو پوچھا بتا اور بھی کوئی تیری حاجت ہے؟ کیوں؟ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب بھی کبھی تجھے کوئی کام ہو، تیری کوئی حاجت ہو تو بلا جھجک آ جایا کر. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جب تو آتا تھا دعائیں تو کرتا تھا، عبادت تو کرتا تھا، مگر تیرے پاس وسیلہ مصطفیٰ نہ تھا. آج جو تیری حاجت روائی ہو رہی ہے، تیری باتیں کوئی سن رہا ہے، تیرا کوئی کام کر رہا ہے، تو اس کا سبب ایک ہی ہے. حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ دعائیں مانگتا تھا مگر اس بار وہ وسیلہ مصطفیٰ سے آ رہا تھا، تاجدار کائنات کا وسیلہ پیش کر کے آ رہا تھا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کی حاجت روائی بھی ہو گئی. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب بھی تجھے کوئی حاجت پیش آئے بلا جھجک آ جایا کر. اب اس سے اگلی اب یہاں ایک اور اہم بات کرتا چلوں، وہ کیا کہ دعا کرتے ہوئے بندہ جب حاجت روا تو اللہ ہی کو سمجھ رہا ہے، دست سوال بھی اسی کے سامنے دراز کر رہا ہے، وہ
جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے، مگر وسیلے کے کلمات خود تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ وہ ایک طرف تو حضور کا وسیلہ بن رہا ہے، وہ جو کلمات ادا کر رہا ہے تاجدار کائنات کا وسیلہ بن رہا ہے، مگر دوسری طرف حکم مصطفیٰ کی تعمیل بھی ہو رہی ہے کہ یہ حکم خود آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے، قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ آخر کار حضرت ابو طالب آپ کے ذہن میں ترکیب سوجی کہ کیوں نہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ آپ کا بچپن تھا، آپ کے وسیلے سے کیوں نہ اللہ کے حضور دعا کی جائے۔ آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو جمع کیا اور ابو طالب کی قیادت و معیت میں لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازوؤں پر اٹھایا، بازوؤں پر اٹھا کر اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، مولا تجھے اس حسین بچے کا صدقہ بارش نازل فرما، مولا تجھے اس حسین بچے کا صدقہ بارش نازل فرما، اس حسین بچے کے وسیلے سے بارش نازل فرما۔ 3 بار یہ اللہ کے حضور عرض گزار ہوئے، اور عرض گزار ہونے کی دیر تھی کہ رب کائنات نے بارش برسا دی۔ اب اس واقعہ کے 45 سال بعد جب اب یہ جو میں نے واقعہ پیش کیا ہے اس کو تاریخ ابن عساکر نے روایت کیا ہے، اور اس واقعہ کے 45 سال بعد جب خاندان بنی ہاشم کو شیب ابی طالب میں نظر بند کیا گیا تو اس وقت حضرت ابو طالب نے ایک قصیدہ لکھا جس میں انہوں نے اس واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا، یہ جو واقعہ پہلے سنا چکا ہوں، اور اہل مکہ کو آگاہ کیا کہ وہ ایسی بابرکت ہستی کو تمہارے سپرد نہیں کریں گے بلکہ ان کے دفاع میں اپنا مال، دولت، اولاد، عزت سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اب وہ شعر کیا تھا وہ سماعت کیجئے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ وہ روشن چہرے والے کہ جن کے چہرہ انور کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے، جو یتیموں کے ملجا اور بیواؤں کے فریاد رس ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بارہا حضرت ابو طالب کا وہ شعر یاد آتا جب میں چہرہ مصطفیٰ کو تکتا کہ آپ بارش کی دعا کر رہے ہوتے، ابھی ممبر سے اترتے بھی نہ تھے کہ رب کائنات بارش برساتا اور پرنالے بہنا شروع ہو جاتے۔ اب معزز سامعین و ناظرین، وہ مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیے جانے کی دیر تھی یا مصطفیٰ کا کہ ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوتی کہ رب حضور کے وسیلے سے مانگنے والوں کو جو مانگا جاتا رب عطا کر دیتا۔ اب اگلی جو حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کو بخاری، مسلم اور دیگر کئی محدثین نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اچانک ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارش رک گئی ہے، پریشانی ہو گئی ہے، تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں سیراب کر دے۔ چنانچہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب یہاں میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، وہ کیا کہ اللہ کی عبادت تو سارے کرتے تھے، اللہ کے حضور جھکتے تھے، دعائیں بھی کرتے تھے، مگر بارش نازل نہ ہوتی۔ اب جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اور حضور کے وسیلے سے دعا مانگنے کی دیر تھی کہ رب کائنات نے بارش کو نازل کر دی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ بارش کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ جس جمعہ پر تاجدار کائنات نے دعا فرمائی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
اس سے لے کر اگلے جمعہ تک بارش مسلسل ہوتی رہی۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ وہی آدمی یا کوئی اور شخص کھڑا ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں کہ رب کائنات اس بارش کو یہاں سے ختم کر دے، ہٹا دے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم حوالینا ولا علینا، مولا ہم پر نہیں بلکہ ارد گرد دائیں بائیں علاقوں میں بارش نازل فرما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ الصَّحَابَ يَتَقَطَّعُ يَمِينًا وَشِمَالًا، میں نے دیکھا کہ فوراً بادل دائیں بائیں چھٹ گئے اور مدینہ منورہ کے سوا دائیں بائیں ہر طرف بارش ہوتی رہی۔ حاضرین محترم، اب آگے جو حدیث پاک تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو میں اگلی حدیث پاک پیش کر رہا ہوں وہ انتہائی اہم ہے، مگر اس سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتا ہوں کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے تھے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بخشش و مغفرت اور توبہ کے لیے دعا کی حضور کے وسیلے سے، پھر حضور کے زمانہ اقدس میں حضور نے خود صحابہ کو طریقہ سکھایا، اب حضور کے بعد از وصال آقا کے وسیلے سے ہی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ کیسے؟ کہ قیامت کے روز آقا علیہ السلام کی ذات اقدس بخشش و مغفرت کا وسیلہ بنیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، کہ اے ہمارے رب ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب اس آیت کی روشنی میں جملہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا وعدہ الہی توسل کو ظاہر کرتا ہے۔ انعامات و احسانات کے وہ تمام وعدے جو دیگر انبیاء کے ساتھ کیے گئے، آقا کے توسل سے آپ کی امت کے حق میں خصوصی انفرادیت رکھتے ہیں۔ اب روز قیامت جملہ ذریت آدم اس دن گرمی کی تپش سے تنگ آ کر جب سارے انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگی، ہر کوئی یہی کہے گا اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، آج کے روز کسی اور پیغمبر کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ بالآخر ساری کائنات، ساری انسانیت در اقدس پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ حاضر ہو جائے گی۔ صحیح بخاری، مسلم، ترمذی متفق علیہ روایت پیش کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے لوگ جب گھبرا کر ایک دوسرے کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے وہ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے اور عرض کریں گے آپ ہمارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ وہ فرمائیں گے آج میرا منصب نہیں ہے، البتہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ فرمائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ خلیل الرحمن، وہ اللہ کے خلیل ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے در اقدس پہ چلے جائیں گے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے آج میں اس اہل نہیں، وَلَٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَىٰ فَإِنَّهُ کلیم اللہ، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے کلیم ہیں۔ پھر جب لوگ موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آئیں گے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج میں اس اہل نہیں، وَلَٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِیسَىٰ فَإِنَّهُ روح اللہ، تم عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ، وہ روح اللہ ہیں۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ جائیں گے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج میں بھی اس منصب کا اہل نہیں، وَلَٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّد، تم سب مل کے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اب ساری انسانیت در رسول پہ آ جائے گی۔ اب یہاں آپ کے ذوق کے لیے ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ در رسول پہ ایسا نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری کائنات میرے پاس آئے گی، جب سارے کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، آج میں اس کا اہل نہیں، تم
فلاں کے پاس چلے جاؤ، تم فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ جب سارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جائیں گے تو آقا علیہ السلام پھر آگے کسی اور کے پاس نہیں بھیجیں گے، حضور فرمائیں گے ہاں آج میں ہی اس منصب کا اہل ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر اپنے رب کی بارگاہ میں اجازت طلب کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اجازت مل جائے گی، میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا محبوب ارفع رأسک، اے حبیب اپنا سر اٹھا، وَقُلْ تُسْمَعْ لَكَ، آپ بولیے آپ کو سنا جائے گا، وَسَلْ تُعْطَىٰ، سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَأَقُولُ يَا رَبِّ اِذْن لِي فِي مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَقُولُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظْمَتِي، اللہ پاک فرمائے گا محبوب مجھے اپنی عزت و جلال اور کبریائی کی قسم میں ضرور اسے بھی دوزخ سے آزاد کروں گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اب معزز سامعین و ناظرین، اس بات سے اور اس حدیث پاک سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے لے کر سب کی امتیں اور آقا علیہ السلام کی امت کل کائنات مصطفیٰ کے در پہ آ کے جھکے گی اور جھک کر عرض کرے گی یا رسول اللہ وہ شفاعت کا اذن رب نے آپ کو دیا ہے، آج شفاعت یا رسول اللہ آپ کے وسیلے سے ہمیں ملے گی۔ اب شفاعت کا اذن رب کائنات کی بارگاہ سے آقا علیہ السلام کو ملے گا اور حضور کے وسیلے سے ساری انسانیت کو شفاعت آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے میسر آئے گی۔ اب ناظرین و سامعین، یہاں میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے، گفتگو ختم کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جن کے چہرے جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ حاضرین و ناظرین، اس ساری گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے حضور بے شک براہ راست بھی دعا کی جا سکتی ہے، مگر یاد رکھ لیں دعا کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ 5 سال تک قبول نہ ہو، 10 سال تک قبول نہ ہو، مگر جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کی جائے